صاحب پیش کیجیے آج کا مخبرنامہ. ڈش 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 ڈش. میری بات سنو یار, آج ذرا کوشش تو کر کے دیکھو یہ سانپ اور بچھوؤں کے بغیر مخبرنامہ کرنے کی. ٹرائی تو کرو یار. یہ مجھے آپ کل اگر پرپوزل دے دیتے تو میں ڈگڈگی اور باندر لے آتا تھا. مطلب کچھ رکھ کے انہوں نے مخبریاں سنانی ہے ساتھ. ایک چیز ہی جو انسانیت والی ہے وہ میں کیسے سنا دوں ایسی. سر اس کے بغیر ان کی مخبریاں کمپلیٹ نہیں ہوتی. یہ اللہ لوگ سمجھ گئی ہے بات کو, مگر تم چنگے پڑے دانشور ہو کے نہیں سمجھے یہ کے ٹیمپرامنٹ کو اور سٹائل کو. اچھا مخبری سناؤ. لو جی, پہلی مخبری یہ ہے ان کیمرہ بریفنگ. ہائے 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 ہائے, مگر مخبر میرا تمہیں پتا ہے وہ ان کیمرہ بھی ہوتا ہے تو آؤٹ کیمرہ ہی ہوتا ہے. وہ اس کو تو نہیں نہ کو پکڑ سکتا, وہ تو پہنچ جاتا ہے. تایا تایا وہ بیچارہ دوڑتا ہوا میرے پاس پہنچا, سانس اس کو چڑی ہوئی, نتھنے اس کے پھولے ہوئے. اب میں نے کہا کہاں سے آیا, کہتا ہے یہ بنانے توڑ رہا ہے. ساتھ ہنس بھی رہا تھا. کہتا ہے چودھری نثار صاحب نے ان کیمرہ بریفنگ سے پہلے روڑا ڈالا ہوا تھا کہ میں نے ریمنڈ ڈیوس کے متعلق بھی پوچھنا ہے, آج چھوڑوں گا نہیں. بڑکے بڑکے بھی ماری انہوں نے. اپنی قیادت کو بھی کہا کہ میں نے ریمنڈ ڈیوس کے متعلق بات ضرور کرنی ہے, میں نے نہیں چھوڑنا. سویرے سبزی سبزی لینے گئے, اس کو بھی کہہ رہے تھے تولیے رکھ رہے لے, ریمنڈ ڈیوس کا میں نے ضرور پوچھنا ہے, فکر نہ کر. تو دہی لینے گئے, اس کو بھی کہا کہ نہ ڈال تو ملائی, ریمنڈ ڈیوس کا میں نے ضرور پوچھنا ہے. بے تو عمدہ کیا جی. لو جناب, اب محلے دار بھی سارے دکاندار بھی فکر مند تھے کہ یار آج ریمنڈ ڈیوس کا سارا کچا چٹھا کھول جانا. چودھری صاحب نے پوری بریفنگ کے اندر ریمنڈ ڈیوس کا کہیں ذکر بھی نہیں کیا, بلکہ کوئی دو رکن آپس میں بات کرتے کرتے ایک نے دوسرے سے کہا کیا کر رہا ہے رے آئی ہے اس کے منہ سے, تو چودھری صاحب نے کانوں پہ ہاتھ رکھا. نہیں لو جناب, جو اگلی مخبری میں سنا رہا ہوں وہ یہ فکر مندی والی ہے. کبھی زندگی میں تم نے سنا ہے کہ 15-20 دن کے اندر اندر ایک بندے کے کو 3-4 تبادلے ہو گئے ہو؟ اسی کے ہوتے ہیں جو ڈنڈی پٹی کیم ہو. ڈش. ایک بھائی صاحب ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA نصر اللہ گوندل صاحب. لو جناب, پتہ نہیں کیا پھونک ماری ہے کسی نے یا کیا کسی سے انہوں نے دم کرایا ہے. اسلام آباد سے وہ ڈائریکٹ گئے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کراچی ایئرپورٹ ارائیول. جی جناب, اور کاٹی کو جا سکتا ہے ایسے. لو جی, جب ادھر پہنچے ہیں تو ادھر جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر پہلے ہی موجود تھے وہ قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر کا بھی چارج لیے ہوئے تھے. انہوں نے چارج چھوڑنے سے انکار کر دیا. انہوں نے پھر کسی سے دم کو دم کرایا, تویج لیا, اوپر پہنچ گئے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈپارچر, ادھر جو بھائی صاحب لگے ہوئے تھے انہوں نے بھی چارج نہیں دیا. اب بندہ تو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہی ہے نا جی, مالی دا کم پانی لانا پر مشکانا. اگلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر دا کم چارج دینا دے یا نہ دے. لا جی, اس نے بھی چارج نہیں جب دیا تو انہوں نے پھر کسی سے ایک دم منتر کرایا ہے, تو یہ پوسٹ پہ چلے گئے ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA پاسپورٹ. ادھر اب جناب یہ کام کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کہیں سے سفارش کرائی ہے اسلام آباد سے بگڑے تگڑے بندے کی کہ اس کو واپس لاہور ایئرپورٹ تعینات کیا جائے. خبردار. مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے ہو؟ نہیں تمہیں نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایسے کہا. لو جی, جو اگلی مخبری ہے کرپشن کے حوالے سے وہ بھی خون کے آنسو رلانے والی ہے. ویسے تو کرپشن اتنی ہو رہی ہے کہ اب ہمیں پانی کے آنسو بھی نہیں آتے. کراچی کے جناب ٹریفک زون 1 کے SSP ہیں محب علی صاحب. کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ 5 سال سے اس سیٹ پہ وہ تعینات ہیں. تعینات ہی ہوتا ہے نا جو بندہ ادھر لگا ہوتا ہے, یہ انگلش میں تعینات کہتے ہیں. لو جناب, یہ جو بھائی صاحب ہیں بڑے پیارے آدمی ہیں. ان کے نیچے جو افسران ہیں سیکشن ان کے مختلف ٹریفک کے بڑے تگڑے ہوتے ہیں وہ لوگ. اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, اتنا تھبنٹو کٹھا ہوتا ہے, اللہ مجھے معاف. یہ تو اتنے نوٹ کٹھے دیکھ لے تو یہ بلہوش ہو جاتے, بڑا لوٹ کٹھا ہوتا ہے.
لا جناب یہ ایسے بندے نہیں ہیں, یہ تو ٹکیاں ٹافیاں جو افسران ہیں نیچے سیکشن افسر وغیرہ وہ دے جاتے ہیں ان کو ٹریفک کے متعلقہ لوگ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ. مخبر میرا یہ کہتا ہے کہ مبینہ طور پر پچھلے مہینے بھی انہوں نے آئی جی صاحب کا کہہ کے اپنے سارے نیچے جو ٹریفک افسران تھے ان سے کہا کہ بات سنو 50,000 55,000 20,000 ٹکیاں ٹافیاں کٹھیاں کر کے لاؤ, آئی جی صاحب کو پہچانی ہے, ان کی شوگر کم ہوئی ہے. کہا انہوں نے آئی جی صاحب کا کٹھی بہت ٹافیاں کی انہوں نے. لو جی آج کل جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بڑی میاں سٹوری ہے. یہ جو لفٹر نہیں ہوتے گڈیاں اٹھانے والے نو پارکنگ ایریے کے بیچ میں جو گڈی لگا کے تمہارے جیسے بڑے لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ کیکڑا سا آتا ہے اور گڈی اٹھا کے نکل جاتا ہے. فوک لفٹر. ایک دفعہ ایک عورت ویچ بیٹھی ہوئی تھی, وہ ٹھالی اس نے گڈی, وہ بیچاری شیشہ تھلے کر کے اوپر سے گالیاں نکال لے. ہم ماڑے کا پڑ یہ لوگ کہ غصہ کیوں کر رہی ہے, جھوٹے مائیاں ہو رہی ہے پھر کیا. تو وہ جو گڈیاں اٹھانے والے لفٹر ہوتے ہیں نا جی, وہ ان کے ہوئے ہیں خراب, وہ سارے ٹھیک ہونے کے لیے گئے ہوئے ہیں. ٹکیاں ٹافیاں تو اسی سے کٹھی ہوتی ہیں جناب. لو جی انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نہیں پتا, مجھے ٹکی ٹافی کے بغیر میرا گزارا نہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا شوگر لو ہوتی ہے فوراً. اب جناب وہ جو ٹریفک افسران ہیں نیچے بیچارے سارے, ان کے پاس وہ کیکڑے تو ہیں نہیں گڈیاں اٹھانے والے جس سے وہ پیسے پوہے کٹھے کر لیتے. اب وہ چاہتے چاہتے بیچارے جو مسکین موٹر سائیکلوں والے اور گڈیوں والے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ پائی جی ٹکی ٹافی کدھر ہے. لو جناب ان کو تو ساریاں گولیاں ٹافیاں جا رہی ہیں. جو ڈی آئی جی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساریاں اس کو ہی پکڑاتے جا رہے ہو, میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں. یہ آپس میں ہلکی پھلکی لڑائی چل رہی ہے. یار جی بہت ہی تیز یار. دیکھو یہ کہاں بیٹھا ہوا کہاں کی سٹوریاں سنا دے. بس کرو. ہم لیتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار ویسے یہ جو میں سناتا ہوں سٹوریاں, تم انڈر پریشر تو ہوتے ہو گے کہ یار کیا کمال چیزیں لے کے آتا ہے. یہ ہنسی تمہاری سے تو لگتا ہے کہ تم مجھے بے وقوف ہی سمجھتے.